شک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن زمین پر اللہ پاک نے انسان کو انسان کے درد کا درمان بنا کر بھیجا ہے، جسے عرف عام میں ہم مسیحا یا ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اگر یہ ڈاکٹرز اپنے فرائض میں کوتاہی یا غفلت برتیں گے تو انسانی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ پاکستان کہنے کو تو اسلامی فلاحی ریاست ہے، مگر پاکستان میں ہمیں فلاح نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں مریض تو ایک طرف، اب ڈاکٹرز بھی آئے دن احتجاجی بینرز اٹھائے سڑکوں پر نظر آتے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں مریض ہسپتالوں میں تڑپتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز سارا الزام حکومت پر اور حکومت ڈاکٹرز پر لگاتے نظر آتے ہیں، اور ان دونوں کی لڑائیوں میں بہت سی معصوم جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا کبھی ڈاکٹرز انسانوں کے لیے مسیحائی کریں گے؟ کیا کبھی ہمارے حکومتی نمائندے عوامی فلاح کا کوئی کام کریں گے؟ اسلامی فلاحی ریاست میں حکومت اور ملازمین کے حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ ان موضوعات پر ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ عہد رفتہ کے اندر جب ذل سبحانی تشریف لاتے تھے تو دو لفظ جو ہیں وہ سننے کو ملتے تھے، ایک تو با ادب اور ایک با مراد۔ با ادب مجھے نہیں پتا کون تھے، لیکن با مراد وہ لوگ ہو گئے جو یا تو 9 رتنوں میں تھے یا ذل سبحانی خود، اور ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے تقریباً ہزاروں کنالوں میں وہ زمینیں وہ اپنے گھر بنا لیے، جو کہ رائے ونڈ کے محل جو ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں۔ 200 کنال کے اندر بلاول ہاؤس جو ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ سینکڑوں کنالوں کے اندر ظہور الہی صاحب کا جو پیلس ہے وہ بھی لاہور کے دل کے اندر موجود ہے۔ میں پاک لین کا، برکلے کا، ہارڈلے پارک کا اور سرے محل کا ذکر نہ بھی کروں تو اس کے باوجود اس بات کو تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اندر ایک عام آدمی کا سستا خون جو ہے وہ یقیناً شامل ہے، اور اس سستے خون کو دھونے کے لیے صرف NRO کا ایک ڈٹرجنٹ جو ہے وہی کافی ہے۔ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ غریب ملک ہے جس میں 3.5 ارب روپے کا سود جو ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر 25 بلین US ڈالرز صرف 16 لوگوں کی ملکیت ہیں۔ یہ وہ ملک ہے خواتین حضرات جو 70 سالوں سے تقریباً صرف 26 خاندان یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ وہ غریب آدمی کا پاکستان ہے جس میں دنیا کی 5 بڑی امیر عورتوں میں سے ایک عورت جس کا نام انجلینا جولی تھا، جب وہ گیلانی صاحب کے پاس ناشتے کے لیے آئی اور اس نے ناشتہ دیکھا، اور یہ آئی کیوں تھی؟ غریب بچوں کے لیے پیسے اکٹھے کرنے۔ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہوں کے درباروں میں بھی ناشتے کیے، لیکن میں نے اس سے زیادہ بڑی ضیافت جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ ایسا کیوں ہے کہ اس ملک کا آدمی، عام آدمی جب ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ تحفظ چاہتا ہے، صحت چاہتا ہے اور تعلیم چاہتا ہے؟ ان تینوں میں حکومت ناکام کیوں نظر آتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہے خواجہ سلمان رفیق جو کہ مشیر ہیں صحت کے پنجاب کے۔ حضرت السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عامر بندے شاہ جو کہ YDA کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور PIC کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ حضرت آپ کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عدنان گوندل جو کہ صدر ہیں YDA کے جناح ہسپتال میں۔ حضرت السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ساتھ میں آپ سے سلمان آپ سے پوچھوں گا کہ اگر ہاسپٹلس کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف حکومت جا رہی ہے یا کسی طرح کانٹریکٹ پہ جا رہی ہے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک دانشمندانہ قدم ہے، نااہلی ہے یا ناکامی ہے حکومت کی؟ بلال صاحب دیکھیں، جو ہیلتھ ڈلیوری سسٹم ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ ہے، اس پہ شاید 1 گھنٹے میں بات نہ کر سکیں، لیکن جو تھوڑا بہت میں نے سیکھا 3-4 برسوں میں اور سیکھنے کی کوشش کی، حکومت اور چیف منسٹر پنجاب یہ چاہتے ہیں، یہ ایک کمپوننٹ ہے جو کنٹریکٹنگ آؤٹ ہے، ایک یہ کنسیپچولی ابھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ابھی اس کا EOI آئے گا، پھر RFE بنے گا، تو یہ بھی 3-4-5 ماہ لگیں گے، ایک پائلٹ کے طور پہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کتنی جگہوں پہ کر رہے ہیں؟ یہ ابھی 10 ڈسٹرکٹ ہیں، لیکن ظاہر ایویلویشن ہوگی، سٹینڈرڈ ہوگا کہ جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس قابل ہیں، ان کی اتنی ایکسپرٹیز ہے، ہو سکتا 10 کے 10 ہوں، ہو سکتا 1 ہو 2، تو یہ ساری چیزیں ٹیکنیکلی فائنینشلی بڈ کے بعد فائنلائز ہوں گی، یہ کنسیپچولی ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نے جب اس سارے معاملے میں کام شروع کیا تو صحت کی جو صورتحال ہے وہ کچھ امید افزانہ تھی۔ یہ 3-4-5 برس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سالوں سال کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے، آپ اس پہ لگے رہتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں، اسٹینڈرڈ بناتے ہیں، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ترقی کرتی ہیں، اور ہر قوم نے
دہائیوں میں اس پہ کام کیا ہے. ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر پہ کام شروع کیا. بی ایچ اوز کی جو حالت تھی 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے, سارا اس کو ہم آئی ٹی پہ لے کے گئے. خیر بہت کوشش کے بعد آج بھی ہم 70-71% سے زیادہ ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں بھیج سکے. 29% کی ہماری ڈیفیشنسی ہے. میڈیسن ہم نے 98-99 کرنے کی خبر سچ ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھیں پرائیویٹائز نہیں ہو رہا, اس کو پرائیویٹائز نہیں ہم کہیں گے. دیکھیں جو ملکیت یہ سرکار کی ہے, مینجمنٹ ہے, اٹس مینجمنٹ مینجمنٹ آؤٹ سورس ہوگی. ہم ریگولیٹری فریم ورک کا کردار ادا کریں گے. جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹینڈرڈ پہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, ایک غریب آدمی کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے, تھیٹر اسٹینڈرڈ پہ ہے, دوائیاں پوری مل رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ بڑا آسان قیادہ نہ ہوتا کہ آپ ایک دم ٹھیک کر دیں. ہم نے پوری کوشش کی تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہسپتالوں پہ, ہم نے 3-4 گنا بھی کی, اور 300 ہم نے مل جل کر, اور وائڈی نے بھی اس پہ ہماری بڑی مدد کی. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, تھوڑا میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ہو یہ رہا ہے کہ سرجن گائنیکولوجسٹ چلا گیا, اینستھیزیا والا نہیں ہے. اگر ڈاکٹر چلے گئے ہیں اور ڈی سی کو کہا کہ یار اس کو رینویٹ کر دو, تو وہ ایک اپنے پیس پہ کر رہے ہیں. ہم یہ صرف چاہتے ہیں, دیکھیں ہماری خواہش ہے کہ جو ایک عام اور غریب آدمی ہے اس کو اسٹینڈرڈ پہ علاج مل جائے. ہمارے جو ڈاکٹرز ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے, ہمارے اسٹینڈرڈز بہتر ہونے چاہیے, ان کو اچھا انوائرمنٹ بننا چاہیے. سلمان, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ سارے خواب جو ہیں, وہ ایک ٹھیکیدار کی وجہ سے کیسے ٹھیک ہو جائیں گی اور حکومت خود نہیں کر سکتی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر, مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ. میں کچھ سچی باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. میرا جتنی ہم نے محنت اور کوشش کی ہے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوشش کرتے ہیں چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اب بی ایچ اوز ہمارا ہر بی ایچ او پہ آپ کو 95-96% آپ کو دوائی ملے گی. ہم نے ایم ای ایس بھرتی کیے ہیں, اور ڈاکٹر 70-71%, یہ 40 سے ہم 71 پہ لے گئے ہیں. ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو میں کنسلٹنٹ جا رہے ہیں, لیکن یہ سالوں لگ جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پائلٹ پروگرام کے طور پہ کچھ اضلاع میں ایک مینجمنٹ کے طور پہ سب, اور سٹینڈرڈز کے طور پہ کچھ لوگوں کو لائیں, اچھی این جی اوز کو لائیں, ہم ریگولیٹری اچھی این جی اوز کو لائیں, اور ان کے ساتھ ہمارا پراپر کانٹریکٹ ہوگا. کانٹریکٹ کے ساری کلوزز ہوں گی اس میں. آگے چلے جاؤں. حضرت آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو اتنے اچھے پروگرام میں کیا پرابلم ہے؟ این جی اوز جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہی ہے مینجمنٹ کو. ہسپتال میں ایک مینجمنٹ میں افسر اچھا ہوگا, نرسیں اچھی ہوں گی, ڈاکٹر اچھی ہوں گے, ٹائم پر آئیں گے, صاف ستھرے ہوں گے, ہر جگہ ہوگا. امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, آپ کو کیوں پرابلم ہے اس سے؟ بہت شکریہ کتب صاحب, آپ نے جو ایشو اٹھایا نا پبلک کا, ایک بہت بڑا انٹرسٹ کے حوالے سے, کیونکہ جیسے ہی 2 چیزیں اس میں بڑی ضروری ہیں. نمبر 1 کے اوپر تو کیا صحت ہی ایسا مطلب بالکل گھسا پٹا شعبہ تھا جس کو اپنے ٹھیکیداری نظام کے اوپر لے کے جانا ہے؟ پولیس کو کیوں نہیں لے کے گئے آپ نے؟ آہستہ آہستہ کریں گے نا, سارا کچھ لے کر جائیں گے. کیوں نہیں کیا؟ آہستہ آہستہ کی بات ہے نا, ایک ہی دفعہ کیوں کیا جائے؟ اگر صحت اس وقت اتنی بری ہے اور اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس میں برائی کیا ہے؟ صحت کے اندر ہم نے جتنی بھی ایفرٹ کی پچھلے 5, 6, 7 یا 10, 25 سالوں کے اندر, ہم ناکام ہو گئے, اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ٹھیک ہو سکیں. ہمارا جو بنیادی اس کے اوپر اعتراض ہے, ایک سائڈ پہ ریاست ہے جس کو آپ ماں کہتے ہیں, اور ایک سائڈ پہ ٹھیکیدار ہے جس نے منافع کمانا ہے. اگر این جی اوز کو اتنا ہی دکھ ہے پاکستان کی عوام کا, تو وہ عبدالستار ایدی صاحب کی طرح کام کریں, وہ رحمت ہاسپٹل ایل آر بی ٹی کی طرح 1 کروڑ آنکھ کی سرجریز کریں, وہ اس طرح کا کام کریں جو ہمیں اس کے اوپر ہمارا جو اندر ان پٹ ہے اور جو چیزیں ہیں, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان 10 اضلاع کے اندر پورے پنجاب کا بجٹ اٹھا کے پھینکا جائے گا. ان کو کامیاب ماڈل کے ذریعے, یہ تو ایک اسیسمنٹ ہے نا, یہ تو پروبیبلٹی ہے, یہ تو گزمپشن کی بات ہو رہی ہے الٹیمیٹ سر جو نظر اگر ہماری ماں جو ہے, آپ ریاست کو ماں ایک دوسری شادی کرنا چاہتی ہے, شرعی طور پہ جائزہ وہ کرے, وہ این جی اوز کو دینا چاہتی ہے ہسپتال, اگر اس سے بہتر چل سکتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہوگا؟ ماں اپنی کمائی کر کے شادی کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ماں میرے پیسوں کے اوپر آپ سے تو نہیں پیسے مانگ رہی نا حکومت آپ سے تو نہیں پیسے مانگ رہی. ایک پڑھا لکھا بندہ, آپ کی آواز آج لاکھوں بندے سن رہے ہیں, لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے پاس جب لوگ آئیں گے, ٹھیکیدار ایک کونسلر کو بھی علاج دے گا, ٹھیکیدار وہاں پہ میڈیا کے رپورٹر کو بھی علاج دے گا, انفلوئنشل بندے کو بھی دے گا. ایک غریب آدمی کے لیے ابھی تک ہم نے اس کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں کہ کس طرح سے اس کا علاج ہوگا. لیکن ابھی وہ سسٹم ڈاکٹر صاحب سامنے بھی تو نہیں نہ آیا, ہو سکتا ہے اس میں اس جیسے غریب آدمی, یہ ایک سامنے میرے ذیشان بیٹھا ہوا ہے, شاہ زیب, آپ کس ہسپتال جاتے ہو؟ گنگا رام. کیا کراتے ہو وہاں سے جا کے؟ ڈائلسس. آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا آپ کا؟ نہیں, وہاں پہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا. آپ کتنی دفعہ کراتے ہو ایک ہفتے میں؟ ہفتے میں 3 بار. ہفتے میں 3 دفعہ جاتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب اگر ہفتے میں وہ 3 دفعہ جاتا ہے اور مفت ہو رہا ہے, تو جب وہ ٹھیکیداری نظام آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ اور بہتر اور زیادہ صحت مندانہ ہو جائے. اس میں ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ کیا یہ نہیں ہو سکے گا؟ جو میجر کنسرن ہے حکومت کا, ان کا کنسرن ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ ہم نے یہ شیورٹی دینی ہے کہ چیزیں مل رہی ہیں. اس میں کیا آپ اپنے لوگ بھرتی نہیں کر سکتے؟ آپ نے ایک فرم کو کیوں ہائر کرنا؟ آپ میرا ٹیکس سے دیا ہوا پیسہ 100 روپے میں سے ہم چاہتے ہیں کہ 100 کا 100 روپیہ لگ جائے, آپ ٹھیکیدار کو اس میں سے 40 یا 50 روپے بچانے کی کیوں؟ اور ہمارا جو میجر کنسرن ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ 10 اضلاع پہ بات نہیں رکنی,
جو اصل اس کے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے اندر آخر میں آ کے یہ بات ختم ہونی ہے. ٹرشری کیئر سے مطلب ہے جو بڑے ہسپتال ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آج میو ہاسپٹل 59 ایکڑ کے اوپر ہے. 1 ایکڑ کی قیمت 1 ارب روپے ہے. اس میو ہاسپٹل 59 ارب کا ہسپتال ہے. وہ ہوگا یہ کہ ان 10 اضلاع کے اندر تمام تر پنجاب کا بجٹ شفٹ کر کے اس کو کامیاب ماڈل ڈکلیئر کیا جائے گا. وہاں پہ سب اچھے کی خبر دی جائے گی اور اس کے بعد اسی ماڈل کو اٹھا کے ریپلیکیٹ کیا جائے گا ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر. اور یہاں پہ ایک ایک مرلہ جس کی 1-1 کروڑ قیمت ہے وہ عوام کے ہاتھوں سے چھین کے عوام کے لیے شادرہ اور دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل بنائے جائیں گے. اور یہ بزنس مین مختلف طرح کے جو لوگ جو بیک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان زمینوں کے اوپر اپنی امپائر کھڑی کریں گے. اور لانگ ٹرم یہ ہوگا, اگر آپ اس کو نہیں ریزسٹ کرتے, اگر آپ اس کو چیزوں کو ایکسپوز نہیں کرتے تو یہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب بڑی جلدی میرے پاس 1 منٹ ہے سلمان, اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پرزمپشن ہے, یہ اس لیے چیزیں باہر ہیں جی کہ کوئی سرکاری پراپرٹی, کوئی سرکاری ہسپتال, وہاں پہ کوئی چیز, مطلب ہمارے دور میں مجھے بتا دیں, لاہور کی چلے مثال دے دیں, ہسپتال سے علاوہ 1 مرلے کا قبضہ بتا دیں لاہور میں. بھائی ہم ٹیکنیکل بحث کر رہے ہیں, یہ تو ایک خوابوں پہ اور کہ یہ ہوگا خدشات پہ تو چیزیں نہیں چلتی. دیکھیں ٹرشری ہسپتال پہلی بات ہے اس میں شامل نہیں ہے. 10 ڈسٹرکٹس ہم نے دیکھے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے 10 کے لیول پہ نہ لوگ آئیں, 1 پہ آئیں, 2 پہ آئیں. ایک پائلٹ پروگرام ہے. سلمان پہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کمپیٹیٹیو کام ہوگا نا جی. باقی ڈسٹرکٹس میں ہم کام کر رہے ہیں تو دونوں ماڈلز کو ہم دیکھ لیں گے کہ ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں, آؤٹ سورسنگ پہ کیا کر سکتے ہیں. دونوں میں سے بیسٹ ماڈل ہوگا وہ 1-2 سال اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میڈیسن 100% سب کو ملے گی. اچھا ڈاکٹرز انشور کرے گا کہ 100% یہ ریگولیٹری فریم ورک ہم کریں گے, کمپنی پراپر بنے گی, اس میں مارکیٹ ریٹ پہ لوگ ہوں گے, پروفیشنلز ہوں گے, وہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن. یہ ٹھیکیدار کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر سرکار میں اس کو بہت ٹائم لگے گا. ہم نے 3-4 سال کوشش کی ہے, کوشش ہم کر رہے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی ملی ہے, لیکن میں آپ کو عرض کروں بہت مسئلے مسائل ہیں. حضور میں ایک مشین خراب ہے, مشین ٹھیک نہیں ہو رہی. ہاں جی مجھے ایک بات بتائیے, کیا سرکار جو کام کرنے میں ناکام ہے, این جی اوز وہ کام کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ وہ ایک ٹول ہوگا ہمارا, کرے گی سرکار. میں پھر ریگولیٹری فریم ورک ہمارا ہے, سٹینڈرڈز ہمارے ہیں, چیک ہم نے کرنا ہے, مانیٹرنگ ہم نے کرنی ہے. پیشنٹ کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کا پورا ایک سسٹم بنایا جائے گا. جو ایک عام آدمی ہے, جو غریب آدمی ہے, این جی او کو بیچ میں ڈال کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں چیزیں جو ہے نا وہ پھر فریکوینٹ تیزی سے ہوں گی. جیسے ہم ڈسٹرکٹس میں جب ہم کام کرتے ہیں تو تمام تر کوشش کے باوجود بھی جو ٹارگٹ ہم دیتے ہیں, کئی ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں, کئی اچیو نہیں کر سکتے. بعض ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کوشش کے باوجود جو نہیں کر سکتا اس کو باہر پھینکیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی ایک اس کے رول ریگولیشن ہے نا. آپ کورٹ میں اسٹے لے لیں گے جا کے, آپ پیپرا لگائیں, کئی دیکھیں نا, آپ ایک دم کسی کو سرکاری ملازم کو باہر نہیں کر سکتے. اس کے طریقہ کار موجود ہے, قانون موجود ہے. سلمان دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, طیب بردگان ہسپتال ہے مظفر گڑھ, آپ ضرور وزٹ کریں, یہ بھی میرے دوست کریں, آپ کریں. وہ سرکار چلا رہی ہے لیکن ٹرسٹ بورڈ پہ چلا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کسی پرائیویٹ ہسپتال سے بہتر اس کا رزلٹ ہے. کڈنی لیور ہم نے ٹرسٹ چلانا اور این جی او کے چلانے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. این جی او جو ہوگی وہ اپنے ہی لوگ ہوں گے نا, اس کا ایک طریقہ کار ہوگا, اس کا ایک سسٹم بنے گا. ابھی تو اس کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ بن رہا ہے, ابھی اس کی ڈیٹیلز بن رہی ہیں. میں ایک وقفے پہ لے لوں, پھر میں واپس اس این جی اوز پہ رہوں گا. مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ این جی اوز میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں این جی او بناؤں اور میں ہسپتالوں کو ٹھیکے پہ لوں. اگر اس کو اس میں فائدہ نہیں ہے سلمان تو وہ یہ کام کیوں کرے گا؟ اور اگر اس میں فائدہ ہے تو وہ حکومت خود نہیں کرے گی. میں ایک وقفہ لے لوں, نئی این جی او واپس آ نہیں سکتی کیونکہ یہ 2-3 ماہ پہلے کا پروسیس شروع ہوا ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک میں مختلف اضلاع میں, مختلف صوبوں میں پہلے کام کر رہے ہیں, ٹرینڈ لوگ. وہ سارے جو کام کر رہے ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں نا سلمان؟ سر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ 20% زیادہ خرچ لیں. جو خرابیاں چیزوں کی, دیکھیں میں بہت 3-4 سال سے اس میں کام کر رہا ہوں, ہم کئی چیزیں کھل کے اس لیے بیان نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا سسٹم بہت بہتر ہے باقیوں سے, لیکن بہت بہتر ہونے والا ہے ابھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں میں ایک وقفہ لینے, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, لیکن مجھے یہاں پہ سوال جو پیدا ہوگا جو میں واپس آ کے سب دوستوں سے پوچھوں گا کہ 20% جو ہے اس سے کیا مراد ہوگی, اور کیا ایک وہ غریب آدمی جو 7,000 روپیہ بھی نہیں لیتا اس کے لیے 20% کا کیا مطلب ہے, جو دن میں شاید ایک دفعہ کی روٹی کھانا جو ہے اس کے لیے وہ بھی ایک عذاب ہو. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبیر چودھری جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا. حضرت آپ کو خوش آمدید. آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے ساتھ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو ہاسپٹلس ہیں ان کو این جی اوز کو بیچ میں ڈال کے ایک لائزون بنایا جا رہا ہے گورنمنٹ میں, جس سے کہ شاید نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے اور وہ نقائص جو کہ اب ہمیں محسوس ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں. آپ اس بات سے کتنا متفق ہیں؟ بلال صاحب دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے,
اور یہ وقت یا یہ کہہ لیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یہ کوئی نیا بات نہیں ہے. ان سے پہلے یہ تجربہ ہو چکا ہے. پی آر ایس پی میں پنجاب کے اندر 12 ڈسٹرکٹس کو پی آر ایس پی دیا گیا. اس میں یہ پی آر ایس پی کیا چیز ہے؟ پی آر ایس پی پنجاب رورل سپورٹس پروگرام کے تحت ایک کمپنی پرائیویٹ فرم بنائی گئی. اس کو بی ایچ یوز دیے گئے، بیسک ہیلتھ یونٹس دیے گئے 12 ڈسٹرکٹس کے اندر. اور اس کا اور اس کا جو کانٹریکٹ ہے، یہ میرے پاس اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے. مثلا اس میں اتنا ڈالا گیا کہ باقی وہی ساری چیزیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ بلڈنگ مینٹین کرنی ہے این جی او نے. اب جب وہ تجربہ کیا، ان کی اپنی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ ہیلتھ کو تباہ و برباد کر دیا، یہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ رہا ہے، میڈیسن کی کوالٹی انشور نہیں ہوئی. ڈاکٹرز، وہ ڈاکٹر جو سندھ سے ڈسکارڈ کیا گیا تھا 70 سال کا، جو بیچارے چل نہیں سکتے، ان کو کیا گیا، پیرامیڈکس کو اوور آل پہنا کے ڈاکٹرز بنایا گیا. جب یہ تجربہ آلریڈی فیل ہو چکا ہے تو پھر یہ تجربہ دوبارہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور ایک چیز میں اور کہتا چلوں، دیکھیں ہمارا یہ ملک ہے، ہمارے یہ غریب عوام کا پیسہ، ہم تجربوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگر یہ تجربہ فیل ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اس کی سزا کیا پہلے ڈیسائیڈ کی جائے گی؟ میں کہتا ہوں جی 100 تجربے اور کر لیں، لیکن یہاں پہ کہ غریب آدمی جو کہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، اگر اس پہ 20% لگ رہا ہے، ایکسیس لگ رہا ہے، تو عدنان مجھے اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ میں نے کراچی کے اندر یہ ابھی رمضان کے اندر وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے کہ اپنے مردے جو ہیں وہ کیڑے ڈلوا لیے، لیکن ان کے پاس 80,000 روپیہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ قبر خرید سکتے، ان کے پاس 7,000 روپیہ نہیں تھا کہ وہ کفن خرید سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ جب کے پی کے میں یہ تجربہ کامیاب ہے تو پنجاب کو کیا پرابلم ہے کہ ایک کامیاب تجربے کو وہ پنجاب کے اندر کیوں نہیں ایک اسیسمنٹ کے طور پہ لگا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کے پی کے میں انہوں نے 5 ڈسٹرکٹ کو ابھی پرائیویٹائز کیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی تجربہ کامیاب نہیں ہوا. ایک اور ماڈل انہوں نے وہاں پہ شروع کیا ایم ٹی آئی کے نام سے. اس ماڈل کے تحت بھی وہاں پہ جو سرکاری ہاسپٹلز میں اس وقت جو لیب ٹیسٹ ہیں اور باقی پروسیجرز ہیں ان کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے. فار ایگزامپل وہاں پہ ایم آر آئی کا جو پروگرام ہے وہ 3500 پہلے ایم آر آئی وہاں پہ ہوتا تھا، آج اس کی قیمت جو ہے وہ 3,500، آج وہ 5,000، جو غریب کی پوائنٹ سے باہر نکل چکا ہے. اب ہمارا جو پاکستان کے سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ ہماری 40 to 50% کی آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل جب ہم ان سرکاری ہاسپٹلس کو ٹھیکے پہ دے دیں تو ٹھیکیدار اپنی مرضی کے وہاں پہ ادویات کے اور اس کے علاوہ لیب ٹیسٹ اپنی مرضی کے پیسے لگائے گا، تو غریب مریض جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، جس کے لیے پاسبل نہیں، وہ کیسے اپنا علاج انشور کرے گا؟ یہ ساری خوبصورت باتیں جو ہے نا یہ میں آپ کی مان لیتا ہوں. سلمان میں آپ کی طرف نا ایک اور سوال کی طرف آتا ہوں. کی سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ پیسہ ایک اور چیز، پیسہ تو چارج ہی نہیں کرنا، سارا تو گورنمنٹ نے پے کرنا ہے. ایم آر آئی کا بوجھ ہے یا ٹیسٹ کا بوجھ ہے وہ تو سرکار نے برداشت کرنا اپنے پور پیشنٹ کے لیے. پور پیشنٹ سے تو 1 روپے کی پرچی چلنی ہے، تو پیسے یہاں پہ کم یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ابھی انہوں نے پاسبل نہیں ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس میں ہونا کیا ہے، وہاں پہ ہاسپٹلز میں 2 طرح کی پرچیاں ہونا کیا ہے، ایک 1 روپے کی پرچی ہوگی اور دوسری پرچی ہوگی 300 والی. اب وہاں پہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہوگا وہ 300 والے پیشنٹ کو ڈیفینیٹلی جو پیئنگ پیشنٹ ہے اس کو پریفر کرے گا. جو ماڈل ابھی فالو ہو رہا ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں کے پی کے 10 روپے کا 300 والا. اور اسی طرح جو جتنے بھی پروسیجرز ہیں، فار ایگزامپل وہاں پہ کوئی اپینڈکس ہے، کسی کا اپینڈیسیکٹمی کرنی ہے، ان کے بھی علیحدہ سے ان پرائیویٹ پیشنٹس کے پیسے چارج کیے جائیں گے. اب وہاں پہ غریب مریض جو ہے وہ لائن میں لگ جائے گا اور امیر بندہ اس کا علاج. ڈاکٹر تنویر آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر تنویر. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر تنویر اس وقت ہمارے ساتھ خواجہ سلمان رفیق جو ہیں وہ موجود ہیں، ڈاکٹر عامر تو چلے گئے، ڈاکٹر عدنان گوندل ہیں اور ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہاسپٹلز میں تجربے کے طور پہ 10 ڈسٹرکٹس کو این جی او کو شامل کر کے حکومت جو ہے وہ ہسپتالوں کے فنکشن کو بہتر بنانا چاہتی ہے، اور حکومت کا یہ بیان ہے کہ غریب کی جیب پہ اس کا بوجھ نہیں پڑے گا. تو پی ایم اے وغیرہ کو یا وائی ڈی اے کو اس پہ پھر کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا اپنے جو ان کے اوپر اس وقت فرائض ہیں وہ اس سے سبکدوش ہو چکی ہے؟ کیا وہ یہ چیزیں جو اس وقت گورنمنٹ کے کرنے والی ہیں وہ این جی او سے کروانا چاہتی ہے؟ اچھا ایک سوال یہ جو صحت کا جو کام ہے یہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنا ہے، اور اس وقت جتنا بھی پیسہ انہوں نے پہلے 2-3 تجربے کیے ہیں، اٹانومی کی ہے، انہوں نے پی ایس آر پی کو دیا ہے، یہ سارا کچھ جو پہلے کرتے رہے ہیں یہ تمام کے تمام ناکام تجربات ہیں. اور ہوتا صرف یہ ہے کہ ان سے اس پیسے کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ والی اسکیمیں یہ لانچ کرتے ہیں جو باہر والے کہتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ باہر والے کون ہیں ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے پیسہ دیا. اچھا آپ مطلب پیسہ آتا ہے نا جی جس کو یہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. اٹانومی جب آئی تھی اس کے ساتھ پیسہ بھی آیا تھا، اور یہ اٹانومی ان کی اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہے،
ڈاکٹر صاحب آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو خود چلائے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے اور گورنمنٹ کے پاس تمام طرح کی فیلڈ فورس موجود ہے، ان کے پاس EDO ہیں، ان کے پاس DHOs ہیں، ان کے پاس میڈیکل آفیسرز ہیں، سارے کے سارے ہیں، اگر تو یہ ان لوگوں سے کام نہیں لے سکتے اور اپنی ساری رسپانسبلٹیز یہ اس طرح NGOs کو دینا شروع کر دیں گے تو پھر اس وقت آپ مجھے بتائیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے ہاں کیا حالات ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ساری پولیس فورس کو بھی آؤٹ سورس کر دیں، کیونکہ ہم سے یہ سوالا نہیں جاتا ہے مختلف ڈسٹرکٹ کو اس طرح کر دیا۔ آپ کا سوال بہت اچھا سوال جو ہے نا، بہت شکریہ آپ کا، یہ سوال میں آپ کے ان کے آگے رکھوں گا۔ میں سلمان آپ کے آگے بالکل ایک اور طرح سے بات کرتا ہوں۔ سلمان میرا ایک سوال سن لیجیے، میں بالکل سوال کو اور طرح سے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کانسٹیٹیوشن میں ہیلتھ اور ایجوکیشن حکومت کی ذمہ داری ہے، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرا نقطہ بالکل الگ ہے اور آپ نے بالکل ایمانداری سے اس کا جواب دینا ہے۔ ہمارے ہاں PIA جو ہے اس کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو گیا۔ شجاعت عظیم کو ہم نے اس وقت ڈالا اس میں جس وقت اس کی اپنی ریس کمپنی جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہی تھی۔ جب وہ آیا تھا تو اس کے پاس ایک ٹھیکہ تھا، اب اس کے پاس 14 ٹھیکے ہیں۔ PIA غریب ہو گیا اور شجاعت عظیم امیر ترین انسان ہو گیا، صرف اس واسطے کہ اس کا واسطہ چھوڑ دیجئے حضرت۔ ایک دوسری مثال، پاکستان ریلوے جو ہے وہ کھربوں روپے کے نقصان میں جا رہا تھا، اب وہ اربوں روپے کے فائدے میں جا رہا ہے۔ یہ حکومت نے ہی کیا نا سر۔ بلال بھائی دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات ہے یہ پیسہ کسی کا نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا پیسہ ہے۔ مجھے ایک چیز کی بڑی حیرانی ہوتی ہے، ہم پتہ نہیں کیوں ایک ایز اے معاشرے کے طور پہ اپنے ایک دوسرے کے بارے میں اتنے بدخواہ کیوں ہو چکے ہیں۔ کیا اس معاشرے میں سب ڈس آنیسٹ لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا دیانتدار اس معاشرے میں ختم ہو چکے ہیں لوگ؟ ایک مقصد ہے کہ ایک چیف منسٹر ہے، گورنمنٹ ہے، لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا ہے، اس کا جواب 5 سال بعد میں نے دینا، جا کے میرے چیف منسٹر نے دینا ہے، لوگوں نے دینا ہے، ہم نے لوگوں سے۔ ہم اگر ڈسٹرکٹ اور تحصیلوں میں غریب آدمی کو عزت سے ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہیں، اب پرابلم کہاں پہ آ رہی؟ پرابلم ڈسپلن پہ آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بات کو کی جا رہی ہے، جب ڈسپلن قائم کیا جائے گا، صبح سے شام تک ڈیوٹی لی جائے گی، میری سن لیں، کلینکل آڈٹ کیا جائے گا، مورٹیلٹی کا آڈٹ کیا جائے گا، کام دیکھا جائے گا، مریض کی سیٹسفیکشن دیکھی جائے گی، تو کیا اس پہ پریشر گروپ سے پھر اثر آنا شروع ہو جائے گا؟ اگر ریلوے کامیاب ہو سکتا ہے تو ہاسپٹل کامیاب دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہم نے بے شمار کامیاب، ہم نے پولیو میں کامیابی حاصل کی۔ پولیو کتنا بڑا ایشو ہے پنجاب کی 52% آبادی، کیا وجہ کہ پولیو 0 ہے؟ ہم نے ڈینگی پہ کامیابی حاصل کی۔ ہم اپنے سسٹم کو، پرائمری سسٹم کو بنا رہے ہیں، ہم ایک پائلٹ پروگرام کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ کامیاب 1 سال میں کامیاب ہوتا ہے اور سائملٹینیسلی اپنے سسٹم کو بھی امپروو کر، فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ عام آدمی کا ہوگا، اور پیسہ بالکل ضائع نہیں ہوگا، پیسہ آڈٹ کیا جائے گا۔ اور جو شبیر بھائی نے کہا کانٹریکٹ تو ابھی بنا نہیں ہے، ابھی تو کانٹریکٹ فرم ہائرز ہونی ہے، اس پہ پروفیشنلز آنے ہیں، پوری ٹیکنیکل اس کی لسٹ بننی ہے کہ کس آپریشن کا کیا ہوگا، کون سا ڈاکٹر ہوگا، سٹینڈرڈ کون سا ہوگا، دوائی کون سی ہوگی، پیتھولوجی میں کیا ہوگا، بلڈ بینک میں کیا ہوگا، یہ تو چیزیں بھی ساری طے ہونی ہیں۔ سلمان، میں نے آپ کی بات مان لی، مجھے 3 لفظوں میں اس کا جواب دیجیے۔ اگر PIA پرائیویٹائز کر کے ناکام اور ریلوے گورنمنٹ چلا کے کامیاب، تو کیا اس کا مطلب صرف ایک نیت کا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ بہتر کام کر رئی ہے۔ PIA میں کئی فلیٹ میں جہاز سے شامل کیے گئے ہیں، میرا وہ فیلڈ نہیں ہے، میرا چونکہ میں ہیلتھ کی زیادہ بات کرتا ہوں، لیکن میری گورنمنٹ نے، میرے پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے دن رات کام کیا ہے۔ انرجی کے کانٹریکٹ بے شمار ہم لگا رہے ہیں، آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے ابھی جو ہم اس پہ بات کر رہے تھے، بے شمار ہے، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پہ کام ہونا باقی ہے۔ تو آپ جب زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں آپ محنت کرتے ہیں تو کہیں آپ آگے ہوتے ہیں، کہیں ذرا پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ میں پیچھے بچوں سے پوچھ لوں، ڈاکٹرز کے پاس کوئی بات اس پہ کرنا چاہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ابھی آپ کی مینجمنٹ میں وہ کیا برائیاں ہیں جو کہ دور ہونی چاہیے، جن کو آؤٹ سورس کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا؟ سر مینلی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ادویات کی کمی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے آؤٹ سورسنگ سے وہ چیزیں تو وہیں رہیں گی۔ مین ضرورت ہے کہ ہاسپٹلس نئے بنائے جائیں اور جو ہے بھرتی زیادہ کی جائے۔ ادویات کی کیوں کمی ہے؟ سر ایک تو ہے کہ لوڈ بہت زیادہ ہے اور پیسے کم آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں لوڈ بہت زیادہ ہے تو ایک بیڈ پہ کتنے پیشنٹ ہونے چاہیے، کتنے ہیں؟ سر ایک بیڈ پہ 3 پیشنٹ ہمارے پوسٹ ایم ڈے پہ ہوتے ہیں، اور ایک بیڈ پہ ویسے 1 مریض ہونا چاہیے۔ 1 مریض ہونا چاہیے، یعنی کہ 2 گنا لوڈ زیادہ ہے۔ آپ فرمائیے کیا ایشو کیا ہے، کیوں کرنا چاہیے؟ آؤٹ سورس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یا نہیں فائدہ ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ سر ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے آؤٹ سورس کرنے سے صرف گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا، اس کے بینیفیشریز صرف وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ ٹھیکیدار کے طور پہ لے کے آئیں گے۔ تو ٹھیکیدار آپ پہ نظر رکھیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ زیادہ ایفیشینٹلی کام کریں گے، اس میں برائی کیا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری، فلاحی ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیادی ضروریات عوام کو دے۔ اگر ریاست نہیں کر سکتی، ابھی ہمارے مشیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ پچھلے 7 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو یہ خود چھوڑ دے، یہ خود ریزائن کر دے۔ 7 سال سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہیلتھ کا ستیہ ناش کرنے کے علاوہ اور کیا ہوا ہے؟
کہ یہ اب اس کو آؤٹ سورسنگ کا نام, جس کو ہم پرائیویٹائزیشن کہہ رہے ہیں اور یہ آؤٹ سورسنگ کا نام دے رہے ہیں. حالات بہتر تو ہوئے نا ڈاکٹر صاحب, ستیاناز تو نہیں ہوا, یوں تو نہ کہنا. نہیں, اب آپ جاتے ہیں تو 10 روپے کی پرچی کے اوپر آپ کو اٹینڈنس واقعی جناح ہسپتال میں ملتی ہے. پچھلے 25 سال سے یہ گورنمنٹ میں ہیں اور 7 سال سے مسلسل پنجاب کے اندر گورنمنٹ میں ہیں. کوئی ایک نیا ہاسپٹل بنا ہے, کون سے ہاسپٹل بنائے گئے؟ سروسز ہاسپٹل کے پیچھے کتنی بڑی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے. بہاولپور میں ہسپتال نیا بنا ہے, ہاسپٹل میں بہت ڈفرنس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آبادی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور ہمارے پاس ہم نے ریسورسز کتنے بڑھائے ہیں. اچھا یہ مائک کو دیجیے گا, ان کو مائک دیجیے گا. اگر ہسپتال جو ہیں وہ حکومت پرائیویٹ کرتی ہے, اگر وہ پرائیویٹ کرتی ہے اور سرکاری کرتی ہے, تو آپ کو اس میں کوئی اندیشہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی یا آپ کے خیال میں بہتر ہوگا؟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਲਾਜ. अगर प्राइवेट फ्री हो इनका, अगर प्राइवेट ही फ्री हो ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ फिर ਵਿੱਚ. प्राइवेट हो जाए, ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ फिर प्राइवेट हो जाए. अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ एक तवज्जो दिलवाता हूँ, फिर सलमान इसका जवाब दें. जी, जो दोस्त डॉक्टर ने बात की है ना, बड़ी इन्होंने अच्छी बात की है. जो इन्होंने कहा ना टर्ची पे लोड है, ही इज राइट. यही लोड को तोड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट तहसील के टीएच को मजबूत करना है. लोड को आप तोड़ें, लेकिन देखिए डीएचक्यू टीएचक्यू इस तरह तो नहीं चल सकते कि ठेकेदार चलाएगा. और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि लोड जो है वो टूट जाएगा, वहां पर मैनेजमेंट काम करना पड़ेगा ना, बायोमेट्रिक आ जाएगी, सुबह से शाम तक काम करना पड़ेगा. सलमान भाई ने बड़ा प्रोफेसर है, मुझे सिर्फ ये बता दें کہ یہ ٹھیکیداری نظام کی ضرورت پیش کیوں آئی. مجھے صرف اس کا جواب سے واپس آؤں, پھر اس سوال کا جواب دے دیں. اس ٹھیکیداری نظام کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور وہ بھی ہسپتالوں میں اور صحت کے محکمے میں. جب ہم نے پرائیویٹائز کیا تو ایجوکیشن کا کیا حال ہوا؟ واپس آئیے, آپ سے عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین نظر, جب نظام تعلیم کو پرائیویٹائز کیا گیا آج سے کوئی 30 سال پہلے, تو میں بھی اس وقت اسکول کے اندر, کالج کے اندر جاتا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ بخاری آڈیٹوریم میں بہت سے لیکچرز ہوتے تھے اور اس پہ بحث ہوتی تھی, اور ہم نہیں مانتے تھے اس بات کو. اس کے بعد جب میڈیکل ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کیا گیا, ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, کانوں سے سنی ہے, اور میں آپ کو اس کا نام بتا سکتا ہوں کہ میں نے سیکنڈ ایئر کے طالب علم دیکھے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں, جنہوں نے آج تک کبھی ڈیڈ باڈی کی شکل نہیں دیکھی, اور وہ سیکنڈ ایئر تک پہنچ چکے ہیں. یہ صورتحال پرائیویٹ کرنے کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. میں اس پہ آپ کی رائے چاہوں گا, لیکن آپ اپنا سوال کیجئے گا پہلے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا ٹھیکیدار ہے جو کوئی بھی چیز ٹھیکے پہ لے اور وہ اپنا نفع نہ کمائے؟ تو یہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ آپ این جی او کو ایک پیسے دیں یا جو کچھ بھی دیں, وہ اپنا کام بھی کرے, اپنے ملازم بھی رکھے, سب کچھ کرے, اور اس کے باوجود اپنا منافع نہ کمائے؟ اور اگر وہ اپنا منافع کماتی ہے, این جی او کوئی بھی ہے منافع کماتی ہے, تو اس کا الٹیمیٹ جو برڈن ہے وہ کس پہ آئے گا؟ وہ آیا گورنمنٹ پہ آئے گا؟ الٹیمیٹ برڈن کس پہ آئے گا سر؟ آیا وہ گورنمنٹ پہ آئے گا کہ ہم یہ بندے پہ آئے گا؟ جو ہم 25 ارب سے 131 ارب پہ چلے گئے ہیں, تو ہمیں 10-30 ارب اور بھی لگا دیں, لیکن ایک عام آدمی کو علاج کی سہولت ہے گاؤں میں, قصبے میں, دیہات میں, اس کو سٹینڈرڈ ملنی چاہیے. ایک بات. یا نئے اسپتالوں کی بات ہوئی ہے, ہم اس پہ پورا گھنٹہ تقریر میں کر سکتا ہوں. نئے اسپتال میرے کتنے بنے ہیں, باقی صوبے کتنے بنے. وہ سوال میں اگر کہ میں رحیمار خان سے شروع ہوتا ہوں, ڈی جی خان سے شروع ہوتا ہوں, لودھرا شروع ہوتا ہوں, بھالپور آتا ہوں, ملتان آتا ہوں, سائیوال آتا ہوں, اور میں بتاتا ہوں گا لاہور میں بتاؤں گا کس کا سوال بنے گا. اس کا سوال بالکل اور ہے. مائک میں بات ہوگی بیٹا, آپ کا نہیں بیٹا, آپ سے پہلے جو سوال تھا. میرا سوال یہ بتا دیں کہ کیا جناح ہاسپٹل میں 5 سسٹم اویلیبل ہے؟ کیا یہاں پہ میڈیسن اویلیبل ہے؟ کیا یہاں پہ سارے لیب ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ 1100-1200 آئٹمز ہیں, اور میں ایک ایک آئٹم ہر ہسپتال کی بتا دوں گا. اب دیکھیں نا, یہ پرابلم آ گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں, سوال بڑا جنرل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو این جی او کو فائدہ ہوگا کس کا ہوگا؟ سر پوری دنیا میں, سر میرا کویسچن سن لیں, اگر آپ اس کو کمپنسیٹ کریں تو آپ خود کمپنسیٹ کریں بجائے اس کا این جی او دنیا میں. نہیں, میں نہیں کروں گا, میں تو بیٹا بغیر تنخواہ کے کام کرتا ہوں. سن لو ذرا, سن لو. صبح سے بیٹے شام تک میں ان لوگوں میں شامل ہوں. میری بیٹے بات سن لو, صبح سے شام میں میں 1 روپیہ تنخواہ سرکار سے نہیں لیتا, میں ٹی اے ڈی نہیں لیتا, میں سرکاری علاج کا بھی آج تک مفت نہیں کرایا, میں نے 20 لاکھ روپے ٹیکس دیا. پہلی بات تو صبح سے شام تک جو میری کوشش اور خواہش ہے کہ چیزوں کو بہتر کریں, کس کے لیے؟ ایک عام آدمی کے لیے. میں اللہ کا مجھ پہ بہت شکر اور احسان ہے. سو جو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جب ایک مینڈیٹ ملتا ہے, ایک اسمبلی ہوتی ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے 5 سال جو اس نے کام کرنا ہے, پلس مائنس کی بنیاد پہ لوگوں نے اس کو ووٹ دینا یا نہیں دینا. اب اگر ہم کو اسٹیپ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ اسٹیپ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جن ڈسٹرکٹس میں تحصیلوں میں ہم کریں گے, اگر عام آدمی کو علاج کی سہولت عزت سے ملے گی, غریب آدمی کو علاج چاہیے سٹینڈرڈ پہ,
اور مفت چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اس کا جواب دیں ہم میں, پھر کل کو اس کی ذمہ داری بھی ہماری. ایک سوال چھوڑتا ہوں, اس میں ساری آپ بات کیجیے گا. دیکھیے ایک انتہائی اچھے ٹرانسپورٹر کو جب ریلوے دیا گیا تو ریلوے کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. تب ایک بہت ہی اچھے آدمی کو جو کہ سیلولر کمپنی چلاتا تھا اس کو PTCL دیا گیا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. ایک پائلٹ کو PIA دیا گیا, اس کا ستیاناس ہو گیا. جب آپ پروفیشنلز کو یہ پرائیویٹائزیشن دے رہے ہیں اور وہ ستیاناس ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ تجربے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ہی موجود ہے نا, سربراہ ہیں کون اداروں کے, 99% تو ڈاکٹرز ہیں جو مینجمنٹ اور سسٹم چلا رہے ہیں. اور کون چلا رہا ہے مجھے بتائیں؟ جو نہیں چلا سیکٹری ہیلتھ میں ہے تو ہم 2 یا 3 لوگ ہیں, باقی تو 100% ڈاکٹرز ہیں. مینجمنٹ میں ڈاکٹرز ہیں, EDO ڈاکٹر ہے, DDO ڈاکٹر ہے, سارے ڈاکٹر ہی ہیں. اسپتالوں کے اس وقت اب آپ ٹرشری کیئر اسپتالوں کے حالات دیکھ لیں کہ وہاں پہ ایک 5cc سرنج تک اویلیبل نہیں ہے. اگر کسی مریض نے آپریشن تھیٹر سے کوئی آپریشن کروانا ہے, اس کے لیے اندر سے کوئی دوائی نہیں آ رہی, اس کو ساری دوائیاں باہر سے. یہ سارا سسٹم کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے ہیلتھ سسٹم کو فیل کر دیا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خود مانے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے. انہوں نے بیسیکلی ڈیلیبریٹلی ہیلتھ سسٹم کو فیل کر دیا تاکہ لوگ الٹیمیٹلی خود کرنا شروع کر دیں کہ ان اسپتالوں کو پرائیویٹائز کر دیں. مجھے شہزاد بھائی میرا ایک سوال سنیں, اور آج یہ حالات پیدا ہو گئے. دیکھیں نا, میں ایک نمائندہ ہوں, ڈاکٹرز 3 ہیں تو مجھے ٹائم پلیز. میرا اس پر رسپونڈ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ فنڈ ہم کئی 100 کروڑ ان اسپتالوں کو دیتے ہیں, اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا, اور وہ ٹیکہ کیوں نہیں مل رہا, وہ دوائی کیوں نہیں مل رہی, تو یہ سارا سسٹم مینجمنٹ پہ آنا چاہیے نا, چیک ہونا چاہیے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ کس کھاتے میں جا رہا ہے. جب آپ پرنسپل جو ہیں وہ 48 نمبر والے کو اٹھا کے 1 کے اوپر لگا دیں گے, پھر چیزیں ہوں گی. اور دوسری چیز دیکھیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں سلمان بھائی, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, نام لیں کون سا LGH میں کون سی سینیورٹی پہ پرنسپل لگا, وہ جس اسپیشلٹی کا لگنا تھا. 3 جو لاہور کے بیسٹ نیورو فزیشین تھے, نیورو سرجن تھے, ہمارا پرابلم نہیں ہے, ہمارا پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر یہ بتائیے, آپ کا جو ابھی علاج ہو رہا ہے ہسپتال میں, سرکاری ہسپتال میں, ہر دوسرے دن ڈائلسس جو ہے ہوتا ہے آپ کا, وہ مفت ہو رہا ہے یا پیسے دیتے ہیں آپ؟ مفت ہو رہا ہے سر. آپ جب کڈنی کے آپریشن کے لیے گئے تو آپ کس ہسپتال میں گئے, نام بتائیے گا؟ شیخ زاید ہاسپٹل پہلے میں گیا, اور نیشنل ہاسپٹل میں, اکرم میڈیکل میں, شریف سٹی میڈیکل. آپ تم کیا چاہتے ہو؟ اب میں ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتا ہوں. کہاں سے؟ شریف سٹی میڈیکل کمپلیکس سے. وہاں گئے تھے آپ؟ جی. انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ میکسیمم 14 سے 15 لاکھ روپے خرچہ. 14 سے 15 لاکھ. سنیں کیا, دیکھیں شریف میڈیکل کا تو میں نمائندہ نہیں ہوں, پہلی بات میں سرکار کا نمائندہ ہوں. اگر تو ان کا ڈونر جو ہے بلڈ ریلیشن والا ہے تو وہ تو ہوٹا اس کو اوکے کر دے گی. اب یہ ڈونر اگر باہر سے لا رہے ہیں تو اس کو ہوٹا کیسے ایکسپٹ کرے گی؟ ہیومن ٹریڈ میں تو نہیں ہے. میں جیولوجسٹ ہوں, ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, یہ کوئی اتنی بڑی نہیں. انفارچونیٹلی باقی 12 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا. بالکل پرائیویٹ سیکٹر میں 12 لاکھ کا. اب وہ بات سیاسی ہو جائے گی, میں کہنا نہیں چاہتا. شریف سٹی کے اگر یہ بلڈ ریلیشن والا ہو نہیں, سلمان بھائی فری کرا دیں گے. نہیں, فری والی نہیں, اس سے ہمارا رشتہ دار ہے, ڈونر ہے تمہارا رشتہ دار نہیں سر, لیکن اس کی اپروول ہو چکی ہے. اپروول ہو چکی ہے, ہوٹا سے ہوئی ہے. اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کا ایک لیٹر ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوٹا نے آپ کے تمام سرکاری جناح اسپتال میں پروفیسر سلیم اختر ان کی ٹیم کرتی تھی, ان کو بھی بند کر دیا ہوا ہے. یہ ہوٹا جب اس طرح کرے گا سر, اس کی ریزن ہے اس کے پاس کنگ ایڈورڈ کا لیٹر ہے جس میں انہوں نے اپروو کیا ہے. سر یہ دیکھیں, انہوں نے کہا جی یہ ڈونر اپروو ہو گیا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہی کیا چیزیں سلمان, یہی کچھ جو ساری چیزیں ہیں, کیا یہ اس وقت بھی ہو سکیں گی یا نہیں؟ لال بھائی بات یہ ہے, میں پھر کہوں یہ ہم جو اس وقت بحث کر رہے ہیں نا ہیلتھ پہ کانٹریکٹنگ, دس از اے ویری اسمال کمپوننٹ. ٹرشیز اسٹیٹ آف فاسٹ ہے. اب ہم کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ بنا رہے ہیں پاکستان میں, پہلا 16 ارب روپے کا. باقی بھی مت کریں نا, لیور ٹرانسپلانٹ ہو کہاں پہ رہا پاکستان میں, شیخ زاید میں ہو رہا ہے یا دوسرا ہم سینٹر بنا رہے ہیں. اس بچے کی مدد ہو سکتی ہے ڈاکٹر؟ سب پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں تو سارا دن یہی شکر اللہ تعالیٰ کا مجھے اللہ نے کہتا. سر میں اس میں کہتا ہوں سلمان صاحب سے کہہ دیں کہ ہمارے اسپتال میں لیگل پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے, اگر لیگل پرابلم نہ ہوا تو اس کی مدد کر سکتے ہیں. نہیں سر, یہ تو اپروول ہو چکی ہے ڈونر کی. میں یورولوجی میں ہوں, میں سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب میں یہ ٹرانسپلانٹ جو بند ہوا وہ اس کو چالو کروا دیں. ہم اس کا ایک ہفتے میں کر دیں. یہ بتا دیں مجھے ایک بھی جملہ آپ نہ سارے مل کے, مجھے اس میں سمجھ نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب کہ NGO جو ہے اگر وہ آ جاتی ہے اور نظام بہتر ہو جاتا ہے اور خرچہ نہیں پڑتا تو پھر کیا پرابلم ہوگا؟ پھر غریب آدمی کی مدد ہو رہی ہے. میں نے اس کا ایک کوسچن کیا, مجھے ابھی تک اس کا آنسر نہیں ملا کہ کیا کوئی NGO ایسی ہے یا کوئی جو نقصان میں کام کرے, جو نقصان میں کام کرے. اب بتائیں, اب جو 20% اس کو دے رہے ہیں وہی 20% ہوگی بات. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹھیکیدار یا NGO ہوگی نا بغیر فائدے کے کام کرے. اخبار میں آئے گی,
اس پہ لوگ اپلائی کریں گے. کسی کو اعتراض کو تو اپنا اعتراض کر سکتا ہے اس ٹائم پہ. ابھی تو پروسیس شروع ہونا ہے. کیٹاگوریکلی ایک میں بات کروں گا کہ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ این جی او کی اپنی کیپیسٹی دیکھیں. آپ کے پورے پاکستان کے اندر میں بات کروں, کوئی بھی 500 سے حضرت یہ بات ہے نا ارریلیونٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ارریلیونٹ ڈاکٹر صاحب بات ہے. آپ اپنی کیپیسٹی کا بتا دیا, وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کو چانس دینا پڑے گا کہ یہ جو سارا نظام کر رہے ہیں وہ کریں, کامیاب ہو یا ناکام ہو. کیپیسٹی نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, دیکھ کے کریں گے. ختم ہو گئی بات. لہٰذا اس طرح کے غریب مریضوں پہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ آپ مت کریں جس سے غریب مریضوں کا اس طرح کے غریب ملک میں غریب لوگوں کے اوپر یہ تجربات نہ کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.